صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ امسال دوست بحج رفتہ بود، اس سال ایک دوست حج کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس سال ایک دوست حج کے لیے گیا ہوا تھا۔ می گفت، وہ کہتا تھا، ازیں جا سوارے کالس کہے بخار شدہ بمبئی رفتم۔ یہاں سے ریل گاڑی پر سوار ہو کر میں بمبئی گیا۔ کالس کہے بخار کا معنی ریل گاڑی۔ یہاں سے ریل گاڑی پر سوار ہو کر میں بمبئی گیا۔ چند روز آنجا بودم، چند دن میں وہاں رہا۔ صبح کے می باید بکشتی بخار نشینم۔ کشتی بخار کا معنی جہاز۔ جس صبح کے جہاز پر مجھے بیٹھنا تھا، صبح کے می باید بکشتی بخار نشینم، جس صبح مجھے جہاز پر بیٹھنا تھا، زود برخاستہ بساحل رفتم، میں جلدی سے اٹھ کر ساحل کی طرف گیا۔ زود کا معنی جلد، برخاستن مصدر اٹھنا۔ زود برخاستہ بساحل رفتم، میں جلدی سے اٹھ کر ساحل کی جانب گیا۔ ساحل کا معنی دریا کا کنارہ۔ بدریا نگاہ کردہ دیدم، میں نے دریا میں نظر ڈال کر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ متصل قائق و کرجی است کہ بار آدم از ساحل بردہ بکشتیہا حمل کنند۔ متصل، متصل کا معنی ملا ہوا، لگاتار، ہے نا۔ قائق، قائق کا معنی بڑی کشتی۔ قائق کا معنی بڑی کشتی، اور کرجی کا معنی چھوٹی کشتی۔ قائق بڑی کشتی اور کرجی چھوٹی کشتی۔ بار آدم، بار آدم کا معنی انسان کا بوجھ۔ متصل قائق و کرجی است، متصل اے متصل بساحل، یعنی متصل بساحل۔ ساحل کے قریب چھوٹی بڑی کشتیاں ہیں۔ ساحل سے قریب چھوٹی بڑی کشتیاں ہیں جو انسانوں کو ساحل سے لے جا کر کشتیوں میں سوار کراتی ہیں۔ ساحل کے قریب چھوٹی بڑی کشتیاں ہیں جو لوگوں کو ساحل سے اٹھا کر جہاز میں لے جا کر سوار کرتی ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا ہے نا؟ لوگوں کا بوجھ ساحل سے لے جا کر، یعنی لوگوں کو کہہ لو، لوگوں کو ساحل سے لے جا کر کشتیوں میں سوار کرتی ہیں۔ من ہم در قائق نشستہ بکشتی داخل شدم، میں بھی ایک بڑی کشتی میں بیٹھ کر جہاز میں داخل ہوا۔ قائق، قائق کا معنی بڑی کشتی، اور کشتی کا معنی جہاز، ہے نا۔
میں ایک بڑی کشتی میں بیٹھ کر جہاز میں داخل ہوا، 2 ساعت بظہر ماندہ، لنگرے کشتی را کشیدہ براہ افتادند۔ 2 گھنٹے ظہر میں رہ گئے تھے کہ کشتی کے لنگر کو اٹھا کر راستے پر ڈال دیا، یعنی جہاز کے لنگر کو اٹھا کر راستے پر ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی ابھی ظہر میں 2 گھنٹہ باقی تھا، ہے نا، کہ جہاز کا لنگر اٹھا کر چل پڑے، جہاز کا لنگر اٹھا کر چل پڑے۔ 2 گھنٹے ظہر میں رہتے ہوئے جہاز کے لنگر کو اٹھا کر، ہے نا، روانہ ہوئے تا عصر دریا آرام بود۔ عصر تک دریا پرسکون تھا، دریا عصر تک کیا تھا؟ پرسکون تھا، ٹھہرا ہوا تھا۔ بعد کم متلاطم شد، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی لہریں اٹھنے لگیں، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی لہریں اٹھنے لگیں۔ تورے کے امواج مثل کوہ بلند می شد، اس طرح کہ موجیں پہاڑ کی مانند بلند ہوتی تھیں، اس طرح کہ موجیں پہاڑ کی مانند بلند ہوتی تھیں، یعنی یہاں تک کہ یہ حال ہو گیا کہ تلاطم خوب شدید ہو گیا، تھپیڑے خوب مارنے لگا سمندر، ہے نا، اور اس کی موجیں اور لہریں پہاڑ کے برابر بلند ہونے لگی۔ ہما اہل کشتی با حالت منقلب افتادہ بودند، سب کشتی والے الٹی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اوندھے منہ، کشتی کے تمام لوگ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، مگر من وہ چند اشخاص دیگر کے نیفتادہ بودیم، سوائے میرے اور چند دوسرے شخصوں کے کہ ہم اوندھے منہ نہیں پڑے تھے، وہ خودداری می نمودیم، اور ہم خودداری دکھا رہے تھے، ہمت دکھا رہے تھے، ہاں، یعنی ہم ہمت سے کام لے کر جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے تھے، سمجھ میں آنا، ڈرے نہیں، سہمے نہیں، اور اوندھے منہ پڑے نہیں۔ خلاصہ بخطر عظیم گرفتار شدہ بودیم، خلاصہ یہ ہے کہ ایک بڑے خطرے میں ہم مبتلا ہو گئے تھے، ہم گرفتار ہو گئے تھے۔ ولے باز فضل خدا شامل حال بود، اور لیکن خدا کا فضل، ولے باز اور لیکن پھر خدا کا فضل شامل حال ہوا کہ بعد مساعدے از عقب کشتی ما می آمد، کہ مارا زود تر بطرف مقصد می برد۔ بعد کا معنی ہوا، مساعد کا معنی موافق، مساعد کا معنی موافق، اور عقب کا معنی پیچھے، کہ بعد مساعدے از عقب کشتی ما می آمد، کہ ایک موافق ہوا ہماری کشتی کے پیچھے سے آتی تھی، یعنی تھوڑی دیر کے بعد آنے لگی ہے نا، ایک موافق ہوا ہماری کشتی کے پیچھے سے آنے لگی، کہ مارا زود تر بطرف مقصد می برد، مقصد کا معنی منزل،
جو ہم لوگوں کو جلدی سے منزل کی جانب لے جاتی تھی، یعنی لے جانے لگی، جو جلدی سے ہمیں منزل کی جانب ڈھکیلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ کشتی کے پیچھے سے ایک موافق ہوا چلنے لگی جو ہمیں تیزی سے منزل کی جانب ڈھکیلنے لگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوبارہ جلدی سے دیکھو، سیر دریا، دریا کی سیر۔ امسال دوست بحج رفتہ بود، اس سال ایک دوست حج کے واسطے گیا ہوا تھا، می گفت وہ کہتا تھا ازیں جا سوارے کالس کہے بخار شدہ بمبئی رفتم، یہاں سے ریل گاڑی پر سوار ہو کر میں بمبئی گیا، چند روز آجا بودم، چند دن میں وہاں رہا، صبح کے می باید بکشتی بخار نشینم، جس صبح مجھے جہاز پر بیٹھنا تھا، زود برخاستہ بساحل رفتم، جلدی سے اٹھ کر میں ساحل کی جانب گیا، بدریا نگاہ کردہ دیدم، دریا میں نظر ڈال کر دیکھا، متصل قائق و کرجی است کہ بارے آدم از ساحل بردہ بکشتیہا حمل کنند، کہ ساحل کے قریب، ساحل سے قریب کئی چھوٹی بڑی کشتیاں ہیں جو انسانوں کو ساحل سے اٹھا کر جہاز میں سوار کر رہی ہیں۔ من ہم در فائق نشستہ بکشتی داخل شدم، میں بھی ایک بڑی سی کشتی میں بیٹھ کر جہاز کے اندر داخل ہوا، 2 ساعت بظہر ماندہ لنگرے کشتی را کشیدہ براہ افتادند، 2 گھنٹے ظہر میں رہ گئے تھے کہ کشتی کے لنگر کو اٹھا کر چل پڑے، تا عصر دریا آرام بود، عصر تک دریا پرسکون رہا، بعد کم کم متلاطم شد، پھر دھیرے دھیرے لہریں اٹھنے لگیں، تورے کے امواج مثلے کوہ بلند می شد، اس طرح ہو گیا کہ پہاڑ کے مثل موجیں بلند ہوتی تھیں، ہما اہل کشتی بحالت منقلب افتادہ بودند، کشتی کے تمام لوگ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، مگر من و چند اشخاص دیگر کے نہ افتادہ بودیم و خودداری می نمودیم، سوائے میرے اور چند دوسرے شخصوں کے کہ ہم پڑے نہیں تھے اور ہم خودداری دکھا رہے تھے، خلاصہ بخطرے عظیم گرفتار شدہ بودیم، خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، ولے بعض فضل خدا شامل حال بود، لیکن پھر خدا کا فضل شامل حال ہوا کہ بعد مساعدے از عقب کشتی مامی آمد، کہ ایک موافق ہوا ہماری کشتی کے پیچھے سے چلنے لگی کہ مارا زود تر بطرف مقصد می برد، جو ہمیں جلدی سے منزل کی طرف لے جانے لگی۔ سمجھ میں آئی بات؟